السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کے ہمارے 3 ایڈیٹوریلز ہیں اور یہ 12 مارچ 2024 ہے۔ کریشنگ پروٹیسٹ، یعنی کہ پروٹیسٹ کو جو کرش کرنے کا یا ان کو بالکل کہیں پہ بھی اگر احتجاج ہوگا، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کی یہ بات ہو رہی ہے، تو ان کو کرش کر دینا ہے، ان کو توڑ دینا ہے، ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ کیا پالیسی چل رہی ہے، کس طرح سے چل رہا ہے اور لوگوں میں اس کا کیا رجحان ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا ایڈیٹوریل ہوگا ایمنیسٹی پلان، یعنی کہ جو معافی کا پلان چل رہا ہے، یہ صوبہ بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ اور تیسرا ہمارا ایڈیٹوریل ہے پی ڈی ایم ریڈکس، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو پہلے عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹانے کے بعد آئی تھی، یعنی کہ کئی ساری جماعتیں جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ مل کر انہوں نے حکومت بنائی تھی۔ تو ریڈکس کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے آنا، دوبارہ سے آغاز ہونا۔ تو اس حوالے سے کہ ابھی کی جو حکومت ہے وہ کس ڈگر پہ چل رہی ہے، کس راستے پہ چل رہی ہے، کیا یہ پی ڈی ایم 2 ہے؟ تو اس حوالے سے یہ 3 ایڈیٹوریل ہیں، تینوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں، اچھے ہیں۔ اسپیشلی جو پی ڈی ایم ریڈکس ہے، اس میں تو آپ کو کرنٹ ایشوز کے حوالے سے کافی اویئرنیس ہوگی۔ اچھا جی، چلتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے کریشنگ پروٹیسٹ، احتجاج کو کچلنا۔ اس میں ہمارے جو ڈیفیکلٹ ورڈز استعمال ہوں گے، ڈسپرسل ہوتا ہے سکیٹر کر دینا، ڈسپرژن کی طرف، یعنی کہ جو کہیں پہ لوگ اکٹھے ہوں تو ان کو بائی فورس ڈسپرس کر دینا، ہٹا دینا، تقسیم کر دینا۔ ٹرانسگریشن حد سے زیادہ ظلم کرنے یا حد سے گزر جانے کو ٹرانسگریشن کہتے ہیں۔ ایگریشن حملہ کر دینا، روتھلیس ایسے کام کرنا جس میں بے رحمی کا ایلیمنٹ ہو، وائلنس ظلم و ستم کرنا۔ اور مینیفیسٹنگ ظاہر کرنا، یعنی کہ ڈیمانسٹریٹ کرنا، ریویل کرنا، اس کے سینونیمز ہیں۔ کنسیلنگ اور ہائیڈنگ اس کے اینٹونیمز ہیں۔ انٹیمیڈیشن ڈرانا دھمکانے کو کہتے ہیں۔ کوئرشن اور بلینگ اس کے سینونیمز ہیں۔ انکریجمنٹ اور ری ایشورنس اس کے اینٹونیمز ہیں۔ ڈسٹریسنگ ہے پریشان کن، اور کیلیبریشن جس طرح ہوتا ہے کسی چیز کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کو ٹھیک کرنا، تو کیلیبریٹڈ یعنی کہ دوبارہ سے ترتیب ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ری ایڈجسٹڈ اور ریکنفیگرڈ اس کے سینونیمز ہیں۔ سپریشن دبانا، کسی کو ڈرانا دھمکانا، سپریس کر دینا۔ یہ اس کے نیکسٹ جو ہے ڈسکانٹینٹ، ناخوشگواری، یعنی کہ ایک عدم اعتماد یا عدم اطمینان کا اظہار کرنا۔ ڈسسیٹسفیکشن اور ڈسپلیجر سینونیمز ہیں۔ کنٹینٹمنٹ مطمئن ہونا، سیٹسفیکشن مطمئن ہونا، اینٹونیمز ہے۔ ڈسینٹ اختلاف رائے ہونا۔ ڈس ایگریمنٹ اپوزیشن۔ سوشو پولیٹیکل جس میں سیاست اور سماج دونوں مل کر ہوں۔ ایکسیسربیٹ بڑھانا، ری اسیس دوبارہ اندازہ لگانا، جائزہ لینا۔ اب ہم چلتے ہیں ایڈیٹوریل کی طرف۔ کرشنگ پروٹیسٹ، احتجاجات کو کچلنے کا جو لائے عمل ہے۔ پنجاب ہیز اے نیو گورنمنٹ، پنجاب کی اب نئی حکومت بن چکی ہے۔ ود اے نیو چیف منسٹر، جس کا نیا وزیر اعلیٰ ہے۔ ایٹ دا ہیلم، یعنی کہ اسٹیئرنگ سیٹ پر ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر ہے۔ ہیلم کا مطلب جو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ اینڈ یٹ، اور ابھی تک دا سیم اولڈ ٹیکٹکس آر بینگ امپلائڈ، اور دا سیم اولڈ ٹیکٹکس جو ابھی بھی پرانا طرز عمل، طریقہ کار لگائے جا رہے ہیں، ان کو امپلائی کیا جا رہا ہے۔ اگینسٹ دا اپوزیشن پی ٹی آئی، جو ان کی اپوزیشن ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ ود دی پروونشل پولیس ہیوی ہینڈڈ ڈسپرسل آف دا پارٹیز ڈیمانسٹریٹرز۔ ود دا پروونشل پولیس، جو صوبائی پولیس کے ساتھ، ہیوی ہینڈڈ ڈسپرسل، بڑے
بھاری بھرکم تعداد کے ساتھ آف دی پارٹیز ڈیمانسٹریٹر جو پارٹی کے احتجاج کرنے والے ہیں ان کو منتشر کرنے کے عمل میں. سنڈیز کریک ڈاؤن، سنڈے یعنی اتوار کے دن کا جو ان کے اوپر مار دھاڑ کی گئی. اکارڈنگ ٹو پارٹی لیڈر، جو پارٹی کا رہنما ہے عمر ایوب کے مطابق انوالو دا بیٹنگ اینڈ ڈیٹینشن، ان کے مطابق ان کو مارا گیا، ان کو ڈیٹین کیا گیا، گرفتار کیا گیا. آف وٹ ہی سیڈ ور 100 پروٹیسٹر، ان کی تعداد تقریباً 100 ہے جن کو ڈیٹین کیا گیا. دس اگریشن، یہ جو ظلم و ستم ہے بائی دا پولیس سے فار منتھ ناؤ، جو وہ کئی مہینوں سے جاری ہے، سیمز ٹو بی پارٹ آف براڈر اسٹریٹجی، یہ ایک بڑی طرز کی جو ایک لائے عمل ہے اس کا حصہ لگتا ہے. وچ دا پارٹی کلیمز، جو پارٹی کا دعویٰ ہے، از ایمڈ ایٹ کرشنگ اٹ، پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کا مشن ہے یا ان کا مقصد ہے کہ وہ ان کو کرش کر دیں گے. چیف منسٹر مریم نواز ہیز بین پن پوائنٹڈ بائی دا پارٹی فار دس لیٹسٹ ٹرانسگریشن. چیف منسٹر ان کے جو وزیر اعلیٰ مریم نواز ہیں ہیز بین پن پوائنٹڈ، اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے بائی دا پارٹی، جماعت کی طرف سے، فار دس لیٹسٹ ٹرانسگریشن، کہ جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ٹرانسگریشن ہو رہی ہے. ود ہر واو آف روتھلیسنس، جو مریم نواز نے کہا کہ وہ بے رحم ہو جائے گی، اگینسٹ اینی وائلنس، کسی بھی انتشار کے خلاف، کسی بھی وائلنس کے خلاف، بائی دا اپوزیشن، جو اپوزیشن کرے گی، ناؤ مینیفیسٹنگ ان دا سیڈ ایکشن. تو یہ اس کا کہنا ایکشن میں بدل رہا ہے، وہ یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دا یوز آف سیریس چارجز، جو سنجیدہ قسم کے چارجز لگائے گئے ہیں، انکلوڈنگ ٹیررزم کلازز، جس میں دہشت گردی کی کلازز لگائی گئی ہیں، ان کریمنل کمپلینٹس، اور جرم کرنے والی جو شکایتیں اگینسٹ پی ٹی آئی ممبرز، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے خلاف. فردر السٹریٹس، یہ مزید واضح کرتا ہے، واٹ سیمز ٹو بی مس یوز آف دا لیگل سسٹم، کہ کس طریقے سے قانونی جو عمل ہے یا قانونی سسٹم ہے اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ٹو انٹیمیڈیٹ دا اپوزیشن، اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، ان کو انٹیمیڈیٹ دھمکانے کے لیے، پارٹیکولرلی خاص طور پر ڈسٹریسنگ ویڈیو، جو پریشان کن یا پریشان کر دینے والی ویڈیو ہے، شوئنگ، جس میں دکھائی دے رہا ہے اسٹک ویلڈنگ، پولیس سے جو چھڑیوں سے مارا جا رہا ہے، پولیس مین مار رہے ہیں. سراؤنڈنگ آ وہیکل، ایک گاڑی کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے. ود چلڈرن سیٹڈ ان دا بیک، جس کے پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیز اگنائٹڈ، اس نے آگ لگا دی ہے. کنڈمنیشن، جو برا بھلا کہنے کی، تنقید کے حوالے سے. ایکسپوزنگ دا نیڈ، جو اس ضرورت کو واضح کر رہا ہے، فار ریکیلیبریٹڈ اپروچ، جس کے مطابق سسٹم کو مزید ترتیب دینے کی ضرورت ہے، جو اپروچ استعمال کی جا رہی ہے. ٹو لا انفورسمنٹ، جو قانونی ادارے ہیں. اینڈ ایڈریسنگ پبلک فرسٹریشن، اور لوگوں کی جو بے چینی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے. اٹ از کروشل، یہ بہت اہم ہے، ٹو ریکگنائز، کہ پہچانا جائے، دیٹ پروٹیسٹ، جو احتجاج ہیں، انڈیکیٹ، وہ ظاہر کرتے ہیں، انڈر لائنگ گریونسز، کہ لوگوں کا غم و غصہ کیا ہے، دیٹ ریکوائر اٹینشن، جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، ناٹ سپریشن، نہ کہ ظلم و ستم کر کے ان کو دبایا جائے. دا وائڈ اسپریڈ، وسیع پیمانے پر، ڈیمانسٹریشنز اکراس پنجاب، پنجاب میں وسیع پیمانے پر جو اجتماعات ہیں یا ڈیمانسٹریشنز ہیں، ریفلیکٹ، وہ ظاہر کرتے ہیں، ڈیپ سیٹڈ ڈسکانٹینٹ، بہت گہرا عدم اعتماد، عدم اطمینان. دیٹ شوڈ پرومپٹ ڈائلاگ، وہ ایک بات چیت، اینڈ ریفارمز، اور ریفارمز کی طرف زور دیتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ریدر دین پنشمنٹ، بجائے اس کے کہ ان کو سزا دی جائے. دا ایسنس آف ڈیموکریسی لائز، جو سیاست کا
ایک نچوڑ ہے یا سیاست کی روح ہے ان دی ابلٹی ٹو ایکسپریس ڈسینٹ، وہ اس چیز میں ہے کہ جو آپ کی بے چینی ہے اس کا اظہار کیا جائے اینڈ انگیج ان پیسفل اسمبلی، اور پرامن جو اجتماع ہے وہ ہو سکے۔ پاکستان سوشو پولیٹیکل فیبرک، پاکستان کا سیاسی اور سماجی جو فیبرک ہے از آلریڈی ڈیلیکیٹ، بہت جو نازک ہے، ود اکنامک چیلنجز جس کو آلریڈی معیشت کا مشکلات درپیش ہیں، اینڈ انٹرنل اسٹرائف اور اندرونی جھگڑے پوزنگ تھریٹس خطرہ بنے ہوئے ہیں ٹو اٹس اسٹیبلٹی، اس کے استحکام کو۔ دا کنٹری کین ناٹ افورڈ، ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹو ایکسیسربیٹ کہ بڑھایا جائے دیز ایشوز ان مسائل کو تھرو ہیوی ہینڈڈ میجرز، بڑے پیمانے پر جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اگینسٹ اٹس سٹیزنز، اس کے شہریوں کے خلاف۔ دا پنجاب گورنمنٹ ہینڈ، جو پنجاب کی حکومت ہے، اور بائی ایکسٹینشن دا نیشنل لیڈرشپ، اور جو قومی رہنما ہیں، مسٹ اکنالج، ان کو یہ علم ہونا چاہیے، ان کو یہ ماننا چاہیے دیٹ اسٹفلنگ پیسفل پروٹیسٹ اونلی ڈیپنس، کہ جو اسٹفلنگ پیسفل پروٹیسٹ کے جو پرامن مظاہرے ہیں یا جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر مار داڑ، اسٹفلنگ مار داڑ اونلی ڈیپنس، صرف اور صرف گہرا کرتی ہے سوسائٹل ڈیوائڈ، معاشرے کی تقسیم، اینڈ فوسٹرز ریسینٹمنٹ، اور لوگوں کے درمیان عدم اعتماد بڑھاتا ہے۔ دا اتھارٹیز مسٹ ری اسیس، جو اتھارٹیز ہیں ان کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے دیئر اپروچ، اپنا طرز عمل، ٹو ہینڈلنگ دی پروٹیسٹ، کہ ان احتجاج کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ آن بیکمنگ چیف منسٹر، چیف وزیر اعلیٰ بننے پر مس نواز پرومسڈ، اس نے وعدہ کیا تھا دیٹ شی وڈ بی آ ریپرزینٹیو آف 120 ملین پیپل، کہ وہ ریپرزینٹیو ہوگی 120 ملین لوگوں کی، اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ، جتنے بھی سیاسی تقسیم شدہ لوگ ہیں یا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، شی شوڈ ریئلائز، اس کو یہ احساس ہونا چاہیے یا یہ حقیقت جاننی چاہیے دیٹ دوز 120 ملین، کہ وہ 120 ملین لوگ یا 12 کروڑ لوگ جو ہیں، آلسو انکلوڈ دا پروٹیسٹر، اس میں وہ احتجاج کرنے والے لوگ بھی شامل ہیں۔ اردو میں ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب میں ایک نئی حکومت ہے جس کی سربراہی ایک نیا وزیر اعلیٰ ہے، اور پھر بھی وہی پرانے حربے اپوزیشن پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی پولیس کی جانب سے پارٹی کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے ساتھ پارٹی کے رہنما عمر ایوب کے مطابق اتوار کے کریک ڈاؤن میں 100 مظاہرین کو مارا پیٹا اور حراست میں لیا گیا۔ پولیس کی طرف سے یہ جارحیت اب کئی مہینوں سے ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ معلوم ہوتی ہے، جس کے بارے میں پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس کا مقصد اسے کچلنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پارٹی نے اس تازہ ترین خلاف ورزی کے لیے نشان زد کیا ہے، جس میں حزب اختلاف کی طرف سے کسی بھی تشدد کے خلاف بے رحمی کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، جو اب مذکورہ کارروائی میں ظاہر ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کے خلاف مجرمانہ شکایات میں دہشت گردی کی دفعات سمیت سنگین الزامات کا استعمال مزید واضح کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے قانونی نظام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک خاص طور پر تکلیف دہ ویڈیو جس میں لاٹھی سے چلنے والے پولیس اہلکاروں کو گاڑی کے پیچھے پیچھے بیٹھے بچوں کے ساتھ گھیرے ہوئے دکھایا گیا ہے، نے مذمت کی آگ بھڑکائی ہے، جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوامی مایوسیوں کو دور کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ احتجاج ان بنیادی شکایات کی نشاندہی کرتا ہے جن پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، دبانے کی نہیں۔ پنجاب بھر میں بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہرے گہری بے اطمینانی کی عکاسی کرتے ہیں، جو کہ سزا کے بجائے بات چیت اور اصلاح کا باعث بنے۔ جمہوریت کا جو اختلاف رائے کا اظہار کرنے اور پرامن اسمبلی میں شرکت کرنے میں مضمر ہے، پاکستان کا سماجی سیاسی تانے بانے بہت پہلے ہی
نازک ہیں۔ معاشی چیلنجز اور اندرونی کشمکش اس کے استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ ملک اپنے شہریوں کے خلاف سخت اقدامات کے ذریعے ان مسائل کو مزید بڑھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پنجاب حکومت اور توسیع طور پر قومی قیادت کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پرامن احتجاج کو دبانے سے صرف سماجی تقسیم گہرے ہوتے ہیں اور ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ حکام کو احتجاج سے نمٹنے کے لیے اپنے طریقہ کار کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بننے پر محترمہ نواز نے وعدہ کیا کہ وہ سیاسی تقسیم کے درمیان 120 ملین لوگوں کی مظاہرین میں شامل ہیں نمائندہ یعنی کہ وہ 120 لوگوں کی نمائندہ ہوں گی۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس میں 120 ملین جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ہمارا ایڈیٹوریل ایمنیسٹی پلان، یعنی کہ جو معافی کا پلان ہے وہ کیا ہے۔ انسرجنسی بغاوت کو کہتے ہیں، ریبیلین ریوولٹ اس کے سینونیمز ہیں، لوائلٹی اوبیڈینس اس کے سینونیمز ہیں۔ ایمنیسٹی آف یعنی کہ معاف کر دینا، پارڈن فارگیونیس سینونیمز ہیں، پنشمنٹ پینالٹی اینٹونیمز ہیں۔ مین اسٹریم مرکزی یا قومی دھارا ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ کنونشنل اور ڈومیننٹ، کنونشنل اور ڈومیننٹ اس کے سینونیمز ہیں۔ فرنج اور ان کنونشنل اینٹونیم ہے۔ ریٹ حکم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ڈیکری اور آرڈر اس کے سینونیمز ہیں۔ کیوس اور ڈس آرڈر اینٹونیمز ہیں۔ انفورسڈ لاگو کرنا، امپوزڈ اور کمپیلڈ اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ والنٹری اور آپشنل اینٹونیمز ہیں۔ ڈس اپیئرنسز غائب کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، ڈس اپیئر کر دینا۔ وینشز ڈس اپیئرنگز سینونیمز ہیں، اپیئرنسز اور پریزنس اینٹونیمز ہیں۔ ڈائسی، ڈائسی کا مطلب خطرناک، رسکی اور انسرٹن ہے۔ سیف اور سرٹن اینٹونیمز ہیں۔ انسرجنسی ریپیٹ ہوا ہے ورڈ، سبسٹینٹیو حقیقی کو کہتے ہیں۔ سگنیفیکینٹ اور میننگ فل سینونیمز ہیں۔ ٹریویل اور انسگنیفیکینٹ اس کے اینٹونیمز ہیں۔ پیسیفائی پرامن کو کہتے ہیں، کام اور سودی سینونیمز ہیں، جبکہ ایجیٹیٹ اور پروووک اینٹونیمز ہیں۔ سیپریٹسٹ جو علیحدگی پسند لوگ ہوتے ہیں، سکسیشنسٹ اور سیپریٹسٹ اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ یونیفائر اور انٹیگریٹر اینٹونیمز ہیں۔ ڈیپرائیویشن جو احساس محرومی والے، پاورٹی اور ڈیسٹیٹیوشن اس کے سینونیمز ہیں، اور ابنڈنس اور ایفلوئنس اینٹونیمز ہیں۔ ایبزمل ہوتا ہے پسماندہ، برے حالات۔ ڈریڈفل اور اپیلنگ سینونیمز ہیں۔ ایکسیلنٹ، آؤٹ اسٹینڈنگ اینٹونیمز ہیں۔ ٹرکل ڈاؤن ذرا ذرا کر کے گرنا، یعنی کہ ڈربل اور سیپ اس کے سینونیمز ہیں۔ پور اور فلڈ اینٹونیمز ہیں۔ الائنیشن کسی کو الائن کر دینا، الگ کر دینا دوسروں سے۔ اسٹرانمنٹ آئسولیشن اس کے سینونیمز ہیں، جبکہ کنیکشن اور انٹیگریشن اینٹونیمز ہیں۔ فنڈامنٹل بنیادی کو کہتے ہیں۔ ریکنسیلیشن مصالحت کو کہتے ہیں۔ ہارمونی اور کنسیلیشن سینونیمز ہیں، جبکہ ڈسپیوٹ اور ڈس ایگریمنٹ اینٹونیمز ہیں۔ گڈ ول کہتے ہیں کسی کی ایک سرمایہ کاری یا کسی کا نیک نامی، اچھی نیت۔ بینیولنس فیور سینونیمز ہیں۔ ہاسٹیلٹی، اینیموسٹی اینٹونیمز ہیں۔ فنڈامنٹل ریپیٹ ہے، ریکنسیلیشن بھی ریپیٹ ورڈز ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا ایڈیٹوریل۔ ایڈیٹوریل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ایز دا نیو پولیٹیکل سیٹ اپ پریپیئرز اٹس ایجنڈا، جیسے جیسے نیا سیاسی سیٹ اپ جو ہے یا ایک نظام ہے وہ اپنا ایجنڈا لے کے واضح کر رہا ہے۔ دا ریسنٹلی الیکٹڈ بلوچستان چیف منسٹر ہیز اسپوکن، نیا وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ اس نے بات کی۔ اباؤٹ دا سینٹرل ایشو، جو مین مسئلہ ہے، مرکزی مسئلہ ہے، افیکٹنگ پیس ان پاکستان بگیسٹ پروونس، جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں مسئلہ کیے ہوئے ہے، اس لحاظ سے کہ رقبے کے لحاظ سے صوبہ بلوچستان سب سے بڑا ہے۔ دا بلوچ انسرجنسی، یعنی کہ جو بلوچوں کی طرف سے ایک انسرجنسی ہے، ایک بغاوت ٹائپ ہے۔ ان این انٹرویو، ایک انٹرویو میں، ایڈ آن لوکل چینل آن سنڈے، جو اتوار کے روز ایک
لوکل چینل پر دکھایا گیا. سرفراز بگٹی سیڈ، جو کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، اس نے کہا جنرل ایمنیسٹی، ایک عام معافی، واز آن دا کارڈس، اس پر بات ہو رہی ہے، ان آرڈر ٹو کنونس، تاکہ قائل کیا جا سکے انسرجنٹس جو باغی ہیں، ٹو لے ڈاؤن دیئر ویپن، تاکہ وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں، اینڈ جوائن دا مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس، اور جو مرکزی دھارا ہے، قومی دھارا ہے، اس جو پروسیجر ہے، یہ پروسیس ہے، اس میں شامل ہو جائیں، سیاسی عمل میں شامل ہو جائیں. وائل ہولڈنگ آؤٹ دا اولائیو برانچ، جب وہ ایک اولائیو برانچ کی تقریب میں تھے. ہی آلسو آبزرو، اس نے مشاہدہ کیا، دیٹ ان کیس، کہ اگر اس طرح سے دا سیپریٹسٹ جو علیحدگی پسند ہیں، سپرنڈ، یعنی کہ وہ اگنور کر دیتے ہیں یا نہیں مانتے، دا آفر اس پیشکش کو، اینڈ ریفیوز ٹو ابانڈن دا گن، اور جو بندوق ہے اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتے یا انکار کر دیتے ہیں، دا ریٹ آف دا اسٹیٹ وڈ بی انفورسڈ، اور جو ریاست کا حکم ہے اس کو لاگو کیا جائے گا. وین کوسچن، جب ان سے سوال کیا گیا، مسٹر بگٹی ڈڈ ناٹ کلیئرلی ایڈریس، اس نے واضح طور پر جواب نہیں دیا، دا ایشو آف انفورسڈ ڈس اپیرنسز، یعنی کہ جو طاقت کے بل بوتے پر غائب کرنے کا عمل ہے، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس کی طرف. سینگ دیٹ، کہتے ہوئے، وائل دیر از نو جسٹیفیکیشن، کہ اس کے لیے کوئی دلائل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منصفانہ یا کوئی یہ نہیں بات کی جا سکتی، فار دس بلیٹنٹلی اللیگل پریکٹس، یہ جو ایک غیر قانونی طرز اختیار کیا گیا ہے. دا نمبر آف مسنگ پرسنس سائٹڈ از ڈائسی، اور جو کئی سارے لوگ جو ہیں جن کا حوالہ دیا گیا کہ وہ گم شدہ ہیں، یہ بہت خطرناک ہے. وائل دا آفر ٹو اینڈ دا انسرجنسی، جبکہ یہ پیشکش کہ وہ ختم کر دیں اس بغاوت کو تھرو ڈائلاگ، اس آپس میں بات چیت کے ذریعے سے، از ویلکم، ایک خوش آمدید ہے. مسٹر بگٹی مسٹ ریئلائز، بگٹی کو یہ احساس ہونا چاہیے، دیٹ سچ پروپوزلز آر ناٹ میڈ ان اے ویکیوم، کہ وہ خالی ہوا میں نہیں کہہ دیے جاتے، اینڈ دیٹ انلیس دا روٹ کازز آف دا وائلنس ان بلوچستان آر ایڈریسڈ، تب تک جب تک بلوچستان میں جو مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ تشدد ہو رہا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جاتا. سچ پلانز ول ہیو لٹل میننگ، تو پھر ان جو منصوبے ہیں ان کا کوئی مقصد نہیں. مور اوور، تاہم، سیورل سچ اٹیمپٹس ٹو انگیج دا اینگری بلوچ ہیو بین میڈ بائی پاسٹ ایڈمنسٹریشنس، جو گزشتہ انتظامیہ ہے، کئی بار اس طرح کی کوششیں کی گئیں تاکہ ناراض بلوچوں کو منایا جائے. بیکڈ بائی دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، جس کو ہیلپ کرتا تھا جو سیکورٹی ادارے ہیں. ڈیولپمنٹ پیکیجز ہیو بین اناؤنسڈ، ان کے لیے کئی سارے ترقی کے پلان ہیں وہ آفر کیے گئے. وائل پریس کانفرنسز ہیو بین ہیلڈ، اور کئی ساری پریس کانفرنسز کی گئی. ویئر بلوچ انسرجنٹ، جہاں پر بلوچستان کے جو باغی ہیں، ہیو بڈ فیئر ویل ٹو آرمز، جہاں پہ انہوں نے ہتھیار کو خیر باد کہہ دیا. اناؤنسنگ، اعلان کرتے ہوئے، دیٹ ہینڈ فورتھ دے وڈ ورک فار دی سپریم نیشنل انٹرسٹ، کہ وہ ملکی مفادات کے لیے کام کریں گے. یٹ آل دیز ایفرٹس ہیو فیلڈ ٹو پیسیفائی بلوچستان، تاہم یہ ساری کوششیں بلوچستان کے امن کے لیے ناکام رہیں. ایز وائلنٹ سیپریٹسٹ کمپینز، جیسا کہ علیحدگی پسند تحریکیں، ایز ویل ایز دا کاؤنٹر میئر، جو ان کے خلاف کاروائیاں تھیں، آف دی سیکورٹی فورسز کنٹینیو، جو سیکورٹی اداروں کی طرف سے وہ جاری رہیں. پرہیپس، شاید، دا ریزن فار دس از، اس کی وجہ یہ ہے، دیٹ دا اسٹیٹ ہیز پریفرڈ کاسمیٹک، جو ریاست ہے اس نے صرف سرخی پاؤڈر لگانے کی کوشش کی ہے. ایفرٹس اوور سبسٹینٹیو اسٹیپس، کہ بجائے اس کے کہ حقیقی اقدامات کیے جائیں، ٹو ایڈریس دا پاورٹی اینڈ ڈپرائیویشن، اور غربت اور احساس محرومی کو ختم کیا جائے، دیٹ ایفلیکٹ بلوچستان، جو بلوچستان کے لوگوں پر تھوپ دی گئی ہے. وائل سیپریٹزم کین ناٹ بی ڈیفینڈڈ، جبکہ علیحدگی پسند کا یہ جو عمل ہے اس کو دفاع نہیں کیا جا سکتا. اینڈ، اور سیکورٹی مین، جو سیکورٹی پرووائڈ کرنے والے ادارے ہیں، ایز ویل ایز انوسینٹ سویلینس، اور جو
معصوم شہری ہیں ہیو بن ٹارگیٹڈ، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے بائی دا انسرجنٹس، جو یہ باغی ہیں. دا اسٹیٹ ہیز اوور دا ڈیکیڈز، ریاست نے کئی اشروں سے ڈن لٹل ٹو اپلفٹ دا لائف آف بلوچستان پیپل، بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کم کوشش کی ہے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فگرز، جو صحت اور تعلیم کے ان سے دیکھے جائیں آر ابزمل، بہت برا حال ہے. وائل دا کنسیڈریبل منرل، جبکہ بہت ساری جو دھاتیں ہیں. ویلتھ دا پروونس پوزیسز، جو اس صوبے کی ملکیت میں ہیں. ڈز ناٹ ٹرکل ڈاؤن ٹو دا ماسز، ان کا فائدہ عوام تک نہیں جاتا. مور اوور، تاہم دا پریکٹس آف انفورس ڈس اپیرنسز، کہ لوگوں کو جو ہے وہ غائب کر دینا، یہ کام جو یہ طرز عمل ہے. پکنگ اپ پیپل، لوگوں کو اٹھا لینا. وائل ڈسپینسنگ ود ڈیو پروسیس، اور جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے یا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈسپینس کر دینا، اس کو ختم کر دینا. ہیز فردر فیولڈ الائنیشن، اس نے ان کو اور بھی تنہا کر دیا ہے، تنہا کرنے میں بڑھاوا دیا ہے ان بلوچستان میں. ایز اٹس پیپل فیل، جیسا کہ اس کے لوگ محسوس کرتے ہیں. دے آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن، کہ جو آئین نے بنیادی حقوق دیے ہیں وہ ان کو لیے مہیا نہیں ہیں. اف دیر از ٹو بی سنسیئر ریکنسیلیشن ان بلوچستان، کہ اگر بلوچستان میں واقعی ہی جو ریکنسیلیشن کرنے کی ضرورت ہے، دا اسٹیٹ مسٹ ایکسیپٹ، تو ریاست کو قبول کرنا چاہیے دا مسٹیکس اٹ ہیز میڈ، جو اس نے کی ہیں. اینڈ کریٹ این ایٹماسفیئر آف گڈ ول، اور ایک اچھا ماحول مہیا کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھ لیتے ہیں اس کا اردو میں ٹرانسلیشن. اچھا، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اردو کی ٹرانسلیشن سیکنڈ ایڈیٹوریل کی. جیسا کہ نیا سیاسی سیٹ اپ اپنا ایجنڈا تیار کر رہا ہے، حال ہی میں منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں امن کو متاثر کرنے والے مرکزی مسئلے کے بارے میں بات کی ہے، بلوچ شورش. اتوار کو ایک مقامی چینل پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ باغیوں کو ہتھیار ڈالنے اور قومی ادارے کے سیاسی عمل میں شامل ہونے پر راضی کرنے کے لیے عام معافی کی ضرورت ہے. زیتون کی شاخ کو پکڑتے ہوئے، یعنی کہ اس کی افتتاح کر رہے تھے، اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اگر علیحدگی پسندوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور بندوق چھوڑنے سے انکار کر دیا تو ریاست کی ریٹ نافذ کی جائے گی. جب ان سے سوال کیا گیا تو مسٹر بگٹی نے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر واضح طور پر توجہ نہیں دی اور کہا کہ اگرچہ اس صریحاً غیر قانونی عمل کا کوئی جواز نہیں ہے، تاہم لاپتہ افراد کی تعداد کا حوالہ دیا گیا ہے جو تنگ ہے. اگرچہ بات چیت کے ذریعے شورش کو ختم کرنے کی پیشکش خوش آئند ہے، لیکن مسٹر بگٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی تجاویز کسی خلا میں نہیں دی جاتی، اور یہ کہ جب تک بلوچستان میں تشدد کی بنیادی وجوہات پر توجہ نہیں دی جاتی، اس طرح کے منصوبوں کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. مزید برآں ناراض بلوچوں کو شامل کرنے کے لیے ایسی کئی کوششیں ماضی میں انتظامیہ نے کی ہیں جنہیں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. ترقیاتی پیکیجوں کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں جہاں بلوچ مزاحمت کاروں نے ہتھیاروں کو الوداع کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ اب سے اعلیٰ ترین قومی مفاد کے لیے کام کریں گے. اس کے باوجود یہ تمام کوششیں بلوچستان کو پرسکون کرنے میں ناکام رہی ہیں، کیونکہ پرتشدد علیحدگی پسند مہمات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز کے جوابی اقدامات بھی جاری ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست نے بلوچستان کی غربت اور محرومیوں کو دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر کاسمیٹکس کوششوں کی ترجیح دی ہے. اگرچہ علیحدگی پسندی کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اور باغیوں کی طرف سے سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ریاست نے دہائیوں کے دوران بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت کم کام کیا ہے. صحت اور
تعلیم کے اعداد و شمار انتہائی ناقص ہیں، جبکہ صوبے کے پاس جتنی معدنی دولت ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ مزید برآں جبری گمشدگیوں کے مناسب عمل کے ساتھ لوگوں کو اٹھانا نے بلوچستان میں بیگانگی کو مزید ہوا دی ہے، کیونکہ اس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آئین کے ذریعے فراہم کردہ بنیادی حقوق کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر بلوچستان میں مخلصانہ مفاہمت کرنی ہے تو ریاست کو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہوگا اور خیر سگالی کی فضا پیدا کرنا ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ایڈیٹوریل تھرڈ ون پی ڈی ایم ریڈکس، پی ڈی ایم کی دوبارہ بحالی اس حوالے سے ہے۔ تو پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں ہم ووکیبلری پارٹ۔ انڈکٹنگ، کسی کو نیو انٹروڈیوس کرنا، انیشیٹ کرنا، انسٹال کرنا۔ جبکہ اینٹونیمز ہیں ریموو کرنا اور ایکسپیل کرنا، اسٹ وائل پرانا، فارمر اینڈ پریویس سینونیمز، کرنٹ اور پریزنٹ اینٹونیمز۔ پورٹ فولیو ذمہ داری کو کہتے ہیں، سیاسی طور پر جو کسی کو منسٹری وغیرہ یا چیئرمین شپ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کا پورٹ فولیو۔ رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی اس کی سینونیمز ہیں، ارسپانسبلٹی اور نیگلیکٹ اینٹونیمز ہیں۔ اکاموڈیٹنگ، کسی کو ایڈجسٹ کرنا، اس کو جگہ دینا، ایڈجسٹنگ، اڈیپٹنگ، جبکہ اس کے اینٹونیمز ہیں ریجیکٹنگ اور ریفیوزنگ۔ بینیفیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو فائدہ پہنچانے والے، نیک خیر خواہ۔ پیٹرنز اور اسپانسر اس کے سینونیمز ہیں، ایڈورسریز اور اپوننٹس اینٹونیمز ہیں۔ وارنٹیڈ، جہاں پہ یقین دہانی کروائی جائے۔ جسٹیفائڈ، ریکوائرڈ سینونیمز ہیں، ان نیسیسری اور انجسٹیفائڈ اینٹونیمز ہیں۔ بلوٹڈ، بلوٹڈ کا مطلب پھولا ہونا، زیادہ تعداد ہونا، ایڈجیکٹو ہے۔ سوولن اینڈ انفلیٹڈ اور سینونیمز۔ ڈیفلیٹڈ اور شرنکن اینٹونیمز ہیں۔ لین، دبلا پتلا، اور سلیم اور سلینڈر اس کے سینونیمز ہیں۔ فیٹ اور بلکی اینٹونیمز ہیں۔ اومیشن، کسی چیز کو چھوڑ دینا، فراموش کر دینا۔ اوور سائٹ اور نیگلیکٹ سینونیمز ہیں۔ انکلوژن اور ایڈیشن اینٹونیمز ہیں۔ جار، جارنگ، کسی کا مذاق اڑانا۔ ڈسکارڈنٹ، انسیٹلنگ سینونیمز ہیں۔ ہارمونیس اور سودنگ اینٹونیمز ہیں۔ انوردی، جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ انڈیزرونگ اور انفٹ سینونیمز ہیں۔ ورتھی اور ڈیزرونگ اس کے اینٹونیمز ہیں۔ نومینیٹڈ، کسی کو نامزد کرنا۔ سلیکٹڈ اور پرپوزڈ سینونیمز ہیں۔ ریمووڈ اور ڈی سلیکٹڈ اینٹونیمز ہیں۔ کیٹر، فراہم کرنا۔ پرووائڈ اینڈ سپلائی سینونیمز۔ ڈپرائیو اور ود ہولڈ اینٹونیمز ہیں۔ ایڈاپٹ، ایڈیپٹ ہوتا ہے کسی کو حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا۔ ایڈجسٹ، موڈیفائی۔ ریزسٹ اور اپوز اینٹونیمز ہیں۔ بی سیٹ، کسی کو دھکیلنا۔ بسیج اور ہراس، ڈرانا دھمکانا۔ ایڈ اور اسسٹ اس کے سینونیمز ہیں۔ چلتے ہیں جی ایڈیٹوریل کی ریڈنگ کی طرف۔ دا نیو پرائم منسٹر ہیز اسٹک ٹو اے سیف فارمولہ، یعنی کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ پھنس گئے ہیں اس نئے فارمولے میں، یا جو سیف فارمولہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا فارمولہ بنایا گیا جو محفوظ لگتا ہے۔ بائی انڈکٹنگ فیملیئر فیسز، جس میں آشنا چہروں کو متعارف کروایا گیا ہے۔ ان ہز کیبنٹ، اس کی کابینہ میں۔ اینڈ گیونگ دیم، اور ان کو دیتے ہوئے۔ دیئر یوزول پورٹ فولیوز، ان کے معمول کے ذمہ داریاں۔ اینڈ اکاموڈیٹنگ الائز، اور اپنے ساتھیوں کو جو اس کی سپورٹ کرنے والے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے۔ اینڈ بینیفیکٹرز، اور جو ان کو فائدہ پہنچانے والے۔ ویئر مور ڈیزرونگ پیپل کوڈ ہیو بین گیون اے چانس، جہاں پر زیادہ حقدار لوگوں کو موقع دیا جا سکتا تھا۔ دا اونلی بگ چینج سیمز، صرف بڑی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ ٹو بی دی انکلوژن آف محمد اورنگزیب، محمد اورنگزیب کی شمولیت۔ دا اسٹ وائل پریزیڈنٹ آف ون آف پاکستان لارجسٹ بینکس، جو کہ پاکستان کے ایک بڑے بینک کے پرانے صدر رہے ہیں۔ ٹو ڈو دا فائنانس منسٹر جاب، اب وہ فائنانس منسٹر کے طور پہ کام کریں گے۔ ہی ریپلیسز دا کینڈیڈیٹ دا پی ایم ایل این ہیز یوزلی فیورڈ فار دا پورٹ فولیو اسحاق ڈار، اس نے ہی ریپلیسز، اس نے متبادل جگہ اپنائی ہے۔ دا کینڈیڈیٹ، اس امیدوار کی۔ دا پی ایم ایل این ہیز یوزلی فیورڈ، جس کو اکثر پاکستان مسلم لیگ نواز نے سپورٹ کیا ہے یا اس کو نوازا ہے۔ فار دا پورٹ فولیو، اس ذمہ داری سے جس کا نام اسحاق ڈار ہے۔ مسٹر اورنگزیب
is among 3 as yet unelected members. مسٹر اورنگزیب اب تک جو ان الیکٹڈ ہیں یعنی کہ غیر منتخب 3 ممبرز میں سے ایک ہے. آف دی کیبنٹ کابینہ میں سے انڈکٹڈ یسٹرڈے جو پچھلے دن اس کو متعارف کروایا گیا تھا ود دا 2 ادرز 2 اور بھی بینگ دی فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو پہلے گزشتہ چیف منسٹر ہیں آف پنجاب کے محسن نقوی اینڈ فارمر ایڈوائزر ٹو دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور جو اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایڈوائزر تھے جن کا نام ہے عہد چیمہ. اٹ سیمز یہ دکھائی دیتا ہے دا لیٹر ٹو ہیڈ ٹو جو آخری 2 ہیں یعنی کہ محسن نقوی اور عہد چیمہ کی بات ہو رہی ہے ان کو بی اکاموڈیٹڈ ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے فار دیئر سروسز ان کی خدمات کے بدلے میں ٹو پاکستان جو انہوں نے پاکستان کو دی ہیں. مین وائل اس کے ساتھ ساتھ مسٹر ڈار ڈسپائٹ ہز ڈیزاسٹرس پرفارمنس جو اس نے تباہ کن کارکردگی دکھائی ایز فائنانس منسٹر بطور وزیر خزانہ ڈیورنگ دا پی ڈی ایم لیڈ گورنمنٹ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی ہیز اسٹل مینیج اس نے پھر بھی جگہ بنائی ہے ٹو بی شارٹ لسٹڈ جو مختصر لسٹ میں آیا ہے فار این ادر منسٹری دوسری وزارت کے لیے ان دا نیو رجیم نئے دور حکومت میں. ا بگ پازیٹیو از ایک سب سے مثبت تبدیلی بڑی تبدیلی ہے دیٹ دا کیبنٹ از ناٹ ایز بلاٹڈ کہ کابینہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے دس ٹائم اس دفعہ ایز اٹ واز ڈیورنگ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ جب وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تھی. دا نیو گورنمنٹ وڈ بی ویل ایڈوائزڈ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ اچھی طرح سے نصیحت کی جائے گی یا صلاح مشورہ دیا جائے گا ٹو کیپ اٹ سیلف لین کہ وہ مختصر رہے یا پتلی رہے اینڈ فوکس آن ڈیلنگ ود پاکستانس مینی کرائسز اور پاکستان کے بہت سارے جو مشکل حالات ہیں ان سے نبرد آزماؤ. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ساتھ اٹ از ڈس اپوائنٹنگ یہ مایوس کن ہے دیٹ شہباز شریف فیڈرل کیبنٹ کہ شہباز شریف کی وفاقی کابینہ ہیز شیپڈ اپ ٹو بی مینز کلب اس میں صرف آدمی ہیں مرد ہیں. دیر واز جسٹ ون ایکسیپشن صرف ایک اس میں الگ ہے امنگ دا 19 انڈیویجولس فارن ان جو 19 ممبر نے حلف اٹھایا ہے بائی دا پریزیڈنٹ آف علی زرداری یسٹرڈے گزشتہ روز آصف علی زرداری سے شہزہ فاطمہ خواجہ جو ہیں شی ٹک اوتھ اس نے حلف لیا ایز دا اونلی منسٹر آف اسٹیٹ کے درجے سے وائل 18 ادرز جبکہ باقی 18 انکلوڈنگ ہر انکل خواجہ آصف بشمول خواجہ آصف جو ان کے ماموں ہیں ور انڈکٹیڈ ایز فیڈرل منسٹر ان کو وفاقی وزیر کے طور پر لایا گیا آف نیو گورنمنٹ اس نئی گورنمنٹ میں. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ یہ مشکل ہے سمجھنے میں وائی دا پی ایم ایل این وڈ سو کیجولی ڈسریگارڈ ہاف آف دی پاپولیشن وین اسائننگ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیسے آدھی آبادی کو بھول سکتی ہے ڈسریگارڈ کر سکتی ہے جب وہ اہم ذمہ داریاں تھوپ رہے ہیں. دا اومیشن سیم پارٹیکولرلی یہ جو چھوڑ دینے کا عمل ہے یہ دکھائی دیتا ہے خصوصی طور پر جارنگ گیون دا پی آر کمپین جارنگ مطلب مذاق کرنا گیون دا پی آر کمپین اراؤنڈ وومن امپاورمنٹ جو کہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں کہ عورتوں کو زیادہ پاورفل بنانا ہے. دا پارٹی ہیز بن رننگ ایور سنس مریم نواز جب سے مریم نواز اس پارٹی کو لے کے چل رہی ہیں گاٹ ہر سیلف الیکٹڈ ایز دا فرسٹ وومن چیف منسٹر آف پنجاب جبکہ اس نے خود کو پہلی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنایا ہے. از دا پی ایم ایل این ریئلی سو شارٹ آف کیپیبل وومن لیڈر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز واقعی اتنی کم خواتین کو جو رہنما ہیں ان میں کوئی ایسی نہیں ہے اور ڈز دا نیو پرائم منسٹر کیا نیا وزیر اعظم فائنڈ دیم آل انورتھی آف بینگ گیون اے سیٹ ایٹ ہز ٹیبل کہ وہ عورتوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ سوائے ایک سیٹ دی ہے. اٹ از ہوپڈ یہ امید کی جاتی ہے دیٹ نائدر از دا کیس کہ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اینڈ مور وومن ول ایونچولی بی نومینیٹڈ
فار دا ٹاپ جابس، کہ مزید عورتوں کو بھی جو اس اعلیٰ ذمہ داری پر لگایا جائے گا. مین وائل تاہم مسٹر شریف ہیز نوئنگلی اور ان نوئنگلی، جانتے ہوئے یا انجانے میں، تھرون ہز اولڈ گارڈ اے ہیوج چیلنج، اس نے اپنے بڑے پرانے محافظ کو بڑی مشکل میں ڈالا ہے. اٹ ہیز بیکم کلیئر، یہ واضح ہو گیا ہے، اوور دا پاسٹ 2 years، گزشتہ 2 سالوں میں، دیٹ پاکستان کین ناٹ کنٹینیو، کہ پاکستان جاری نہیں رکھ سکتا، ٹو بی رن، کہ اس کو چلایا جائے، دا مینر اٹ ہیز بن ان دا پاسٹ، جس طریقے سے ماضی میں چلایا گیا، اینڈ لاٹ مسٹ بی ڈن، اور بہت کچھ کرنا ہوگا، ویری ڈفرینٹلی، مختلف طریقے سے، دس ٹائم اراؤنڈ، یہ جو اب وقت ہے. وائل دا پی ایم ایل اینڈ اولڈ ہینڈز، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پرانے ہاتھ، پروو دیم سیلوز ایبل ٹو اڈاپٹ، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اینڈ کیپیبل آف کیٹرنگ پاکستان's مچ چینج نیڈ، اور پاکستان کی بہت تبدیل ہوئی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور ول وی سی دیم ریپلینگ، اور کیا ہم دیکھیں گے ان کو دوبارہ سے کھیلتے ہوئے دیئر پاسٹ پالیسیز، اپنی گزشتہ جو پالیسیز ہیں، اٹ ڈز ناٹ نیڈ، ان کی ضرورت نہیں، ٹو بی پوائنٹڈ، ان کی طرف اشارہ کیا جائے، دیٹ اے لاٹ از رائڈنگ، کہ بہت کچھ ان کے اوپر سوار ہے، آن دیئر سکسیس، ان کی کامیابی کے لیے، اینڈ دا پاتھ فارورڈ، اور جو آنے والا راستہ ہے، از بی سیٹ ود ڈیفیکلٹیز، مشکلوں سے بھرپور ہے. اردو میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. نئے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ میں جانے پہچانے چہروں کو شامل کر کے انہیں ان کے معمول کے قلم دان دے کر اور اتحادیوں کو، خیرخواہوں کو جگہ دے کر ایک محفوظ فارمولے پر قائم ہے. جہاں زیادہ مستحق لوگوں کو موقع دیا جا سکتا تھا، صرف ایک بڑی تبدیلی پاکستان کے سب سے بڑے بینکوں میں سے ایک کے سابق صدر محمد اورنگزیب کو وزیر خزانہ کا کام کرنے کے لیے شامل کرنا ہے. وہ اس امیدوار اسحاق ڈار کی جگہ لے گا جسے مسلم لیگ نواز نے عام طور پر پورٹ فولیو کے لیے پسند کیا ہے. مسٹر اورنگزیب کا کل کابینہ کے 3 ابھی تک غیر منتخب ارکان میں شامل ہیں، جن میں 2 دیگر پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور نگران وزیر اعظم کے سابق مشیر احد چیمہ شامل ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مؤخر ذکر دونوں کو ان کے پاکستان کے لیے خدمات کے لیے جگہ دی جانی تھی. دریں اسنا مسٹر ڈار پی ڈی ایم کی قیادت والی حکومت کے دوران وزیر خزانہ کے طور پر اپنی تباہ کن کارکردگی کے باوجود اب بھی نئی حکومت میں ایک وزارت کے لیے شارٹ لسٹ ہونے میں کامیاب رہے ہیں. حکومت کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران تھی. نئی حکومت کو یہ مشورہ ایک بڑی مثبت یہ بات ہے کہ کابینہ اس بار اتنی پھولی ہوئی نہیں ہے جتنی کہ وہ پہلے تھی، اور یہ مشورہ ہے کہ یہ اس کو دبلا ہی رکھے اور پاکستان کو بہت سے بحرانوں سے نمٹنے کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی یہ بھی مایوس کن ہے کہ شہباز شریف کی وفاقی کابینہ مردوں کے کلب کی شکل اختیار کر گئی ہے. کل آصف علی زرداری نے جن 19 افراد کا حلف لیا، ان میں صرف ایک استثناء تھا، شہزہ فاطمہ خواجہ. انہوں نے واحد وزیر مملکت کے طور پر حلف اٹھایا، جبکہ ان کے چچا خواجہ آصف سمیت 18 دیگر کو نئی حکومت کے وفاقی وزراء کے طور پر شامل کیا گیا تھا. یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مسلم لیگ نواز اہم قلمدان تفویض کرتے وقت نصف آبادی کو اس قدر اتفاقی طور پر نظر انداز کیوں کرے گی. مہم کے پیش نظر خاص طور پر پریشان کن لگ رہی تھی جبکہ مریم نواز نے خود کو پی آر پارٹی خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے. کیا واقعی مسلم لیگ نواز میں قابل خواتین لیڈروں کی کمی ہے، یا نئے وزیر اعظم ان سب کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کی میز پر بیٹھیں؟ امید ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، اور آخرکار مزید خواتین کو اعلیٰ ملازمتوں کے لیے نامزد کیا جائے گا. دریں اسنا مسٹر شریف نے دانستہ اپنے پرانے محافظ کو ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہے. پچھلے 2 سال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ماضی کی طرح نہیں چلایا جا سکتا، اور اس بار بہت کچھ مختلف ہونا چاہیے. کیا مسلم لیگ نواز کے پرانے ہاتھ خود کو پاکستان کی بہت زیادہ بدلی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل اور اہل ثابت کر پائیں گے، یا ہم انہیں اپنی ماضی کی پالیسیوں کو دہراتے ہوئے دیکھیں گے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی کامیابی پر بہت کچھ سوار ہے اور آگے کا راستہ مشکلات سے گھرا ہوا ہے. یہ تھے 3 کے آج کے ایڈیٹوریل. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریل میں آتے ہیں. اللہ حافظ.